آج ہم اس خیال پر بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہارنا بھی جیت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے صرف ایک نعرے سے زیادہ کیسے بنایا جائے؟ بالکل، اور میرے خیال میں پہلا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ فی الحال ایک نعرے جیسا لگتا ہے۔ طاقتور تو ہے لیکن شاید تھوڑا کھوکھلا ہے۔ کھوکھلا، ہاں، کیونکہ جب تک آپ اسے کسی ٹھوس کہانی سے نہیں جوڑتے، پڑھنے والا اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ صحیح، وہ صرف سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ جذباتی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ تو پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ اس خیال کو ذاتی اور ٹھوس مثالوں سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اسے زمین پر لانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی کہانی ہو، کوئی ایسی مثال۔ ہاں، کوئی ایسی مثال جہاں کوئی شخص بظاہر تو ہارا، لیکن وہی ہار اصل میں اس کی سب سے بڑی جیت کی وجہ بن گئی۔ جیسے کسی بزنس مین کی کہانی، ٹھیک ہے، جس کا پہلا وینچر بری طرح ناکام ہوا، لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ وہ ناکام ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس ناکامی کی تفصیلات کیا تھیں؟ کیا اس نے سارے پیسے کھو دیے تھے؟ کیا اس کی ٹیم اسے چھوڑ گئی تھی؟ مطلب وہ جو انسانی پہلو ہے نا، وہ سامنے لانا ضروری ہے تاکہ قاری اس درد کو محسوس کرے۔ بالکل، اور پھر آپ دکھائیں کہ انہی تجربات نے، اسی ہار نے اسے وہ سبق سکھائے جو اس کی اگلی کامیاب کمپنی کی بنیاد بنے۔ یا کسی فنکار کی مثال لے لیں جسے شروع میں ہر گیلری نے مسترد کر دیا۔ اچھا، یہ مثال بہت دلچسپ ہے، لیکن یہیں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہر مسترد کیا گیا فنکار کامیاب ہوتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں۔ نہیں نا؟ تو پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو اس خیال کے مقابل نقطہ نظر کو بھی جگہ دینی چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ کبھی کبھی ہار صرف ہار ہوتی ہے۔ بالکل، اگر آپ اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کا پورا نقطہ نظر تھوڑا غیر حقیقی سا لگتا ہے۔ صحیح کہا، جیسے آپ صرف اچھی مثبت باتیں کر رہے ہیں اور زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں ان سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اس تضاد کو ماننا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک حصہ اس پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب ہار صرف ہار ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ ان حالات پر بات کر سکتے ہیں جہاں شکست سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا یا وہ انسان کو بالکل ہی توڑ دیتی ہے۔ اس سے دلیل میں ایمانداری اور گہرائی آئے گی۔ جی، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل جیت شکست سے ملنے والے سبق میں نہیں بلکہ شکست کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کے عمل اور ہمت میں ہے۔ واہ، بالکل، اس طرح آپ کا پیغام زیادہ حقیقت پسندانہ اور قابل یقین ہو جاتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ تب آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر ہار اچھی ہے، بلکہ یہ کہ ہار کے بعد آپ کا جو رد عمل ہے وہ اصل جیت کا تعین کرتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ جی، تو آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلا، اپنے مرکزی خیال کو صرف ایک کھوکھلا نعرہ نہ رہنے دیں، اسے حقیقی، جذباتی اور تفصیلی کہانیوں سے جان دیں۔ اور دوسرا، اس بات کو تسلیم کریں کہ ہر ہار جیت نہیں ہوتی۔ ہاں، اور اس حقیقت کو شامل کرنے سے آپ کا اصل پیغام کہ ہار کے بعد اٹھنا ہی اصل جیت ہے، وہ اور بھی زیادہ مضبوط اور پر اثر ہو جائے گا۔ بالکل، تو جب آپ ان تبدیلیوں پر کام کر لیں تو اپنا کام ہمیں دوبارہ ضرور بھیجیں۔ ہمیں یہ دیکھنے میں بہت دلچسپی ہوگی کہ یہ خیال کیسے مزید نکھرتا ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں بلال کا زاویہ۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرو،